جنگ عظیم دوم کے اختتام تک برطانیہ کو تو یقین ہو گیا تھا کہ انڈیا کی آزادی اب ناگزیر ہے۔ صرف ونسٹن چرچل ہی ایک ایسا بندہ تھا جو اس وقت کسی بھی قیمت پر ہندوستان کو آزادی دینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب چونکہ وہ الیکشن ہار چکا تھا، اس لیے اس کی سوچ اور چاہنے کی کسی کو کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اب آ گیا کلیمنٹ اٹلی اور اس کی پارٹی برسر اقتدار۔ جب وہ برطانیہ میں برسر اقتدار آ گئے تھے تو وہ ہندوستان کی آزادی کے حق میں تھے۔ جیسے ہی کلیمنٹ اٹلی وزیر اعظم بنا تو اس نے ہندوستان کی آزادی کا پروسیس شروع کیا۔ اب یہاں پہ آپ کچھ خاص باتوں کو نوٹ کرتے جائیں برٹش انڈیا کے بارے میں، پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد میں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑا؟ اس کا جواب آگے ڈھونڈنے کی کوشش ہم کریں گے۔ آگے جانے سے پہلے کچھ ضروری باتیں کلیئر کرنی ہے مجھے۔ اصل میں یہ کچھ کامن مسکنسیپشنز ہیں اور اس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سائلون جو کہ اب سری لنکا کہلاتا ہے، یہ برٹش انڈیا کا حصہ نہیں تھا، اگرچہ اس کو بھی انڈیا کے ساتھ ہی آزادی ملی۔ دوسری بات، برما جو کہ پہلے برٹش انڈیا کا حصہ تھا لیکن دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک اس کا نظم و نسق الگ سے چلایا جاتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کو میں کلیئر کر دوں کہ برطانیہ اکیلے ڈائریکٹلی ہندوستان پر حکمرانی نہیں کر رہا تھا، بلکہ کچھ حصے پر ہندوستان کی پرنسز اور نوابوں وغیرہ کی حکمرانی تھی، جیسا کہ مثال کے طور پر حیدرآباد پر۔ برٹش انڈیا ایک ڈائیورس ملک تھا اور کئی زبانوں اور ریلیجنز کا ملک تھا۔ اگرچہ فرینکلی بات کروں تو برٹش ہر کسی کو ایک کیٹیگری میں، ایک محسوس کیٹیگری میں رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب ہمارے انڈر آتے ہیں، یعنی ہم ان پر رول کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ انہی حکمرانوں یعنی نوابوں اور شہزادوں میں بھی آزادی کے لیے آواز اٹھاتے تھے، لیکن بہت کم ایسے تھے جو پارٹیشن یعنی انڈیا کو دو ملکوں میں تقسیم کرنے کے حق میں تھے۔ 1947 میں انڈیا کے برٹش وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی آزادی کے بعد انڈیا کو تقسیم نہ کرنے کے حق میں تھے، کیونکہ وہ کولڈ وار میں ایک اسٹرانگر ایلائی کے طور پر انڈیا کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آزادی کی حامی انڈین نیشنل کانگریس بھی تقسیم کے خلاف تھی، اگرچہ وہ آزادی چاہتے تھے لیکن وہ ہندوستان کو تقسیم کرنے کے خلاف تھے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے انڈیا جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ پارٹیشن یا تقسیم کے سب سے بڑے حامی محمد علی جناح اور مسلم لیگ کو لگتا تھا کہ چونکہ متحدہ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ہوں گے، کہیں وہ مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ اسی وجہ سے ان کو لگتا تھا کہ ایک آزاد مسلم ریاست ضروری تھی۔ دیکھو، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کا لفظ ہے PAKISTAN، یہ ایک ایکرونیم ہے، P فار پاکستان، A فار افغان یا افغانستان، K فار کشمیر، I فار انڈس یعنی کہ سندھ، S فار سندھ، T جو کہ بلوچستان کے تا سے آتا ہے TAN۔ تو یہ بہت سے لوگوں کی سوچ ہے اور بہت سے لوگ اس کو ایسا ہی سمجھتے ہیں، لہٰذا جیسے جیسے اب بات کریں گے، جیسے جیسے آزادی کے مطالبات اور علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ بڑھتا گیا تو ٹینشنز بھی بڑھتی گئی۔ ہوتا اب یہ ہے کہ پورے انڈیا سے الیکشن جیتنے کے بعد کانگریس نے مسلم لیگ سے بات چیت یعنی نیگوشیٹ کرنے سے بالکل انکار کر دیا۔ ایسے میں اپنے آپ کو برٹش انڈیا اس سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی یہ وائلنس اور انتشار بڑھتا گیا تو کوئی بھی انڈیا کو یونائٹڈ رکھنے کے خیال میں تھا ہی نہیں، اور انہوں نے اپنی سوچ بدل ڈالی اور بالا آخر انڈیا دو ریاستوں یعنی دو ملکوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، جہاں مسلم اکثریتی علاقوں کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور ہندو کا ملک الگ سے بن گیا۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہوا۔ اب بات کریں گے ایک اور کنٹروورشل ٹاپک کی، یعنی دونوں ملکوں کے بارڈر کے تقسیم کی، یعنی بارڈر کیسے تقسیم ہوگی یا کس نے کی۔ تو جناب یہ کام سونپا گیا برٹش اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو۔ اب فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہندوستان کے اندر موجود تمام ریاستوں کو 3 آپشنز دیے گئے۔ آپشن نمبر 1 یہ دیا گیا کہ وہ یا تو انڈیا کے ساتھ الحاق کریں، آپشن نمبر 2 یہ دیا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں، اور آپشن نمبر 3 یہ دیا گیا کہ وہ آزاد حیثیت میں اپنی حیثیت برقرار رکھیں۔ تو زیادہ تر جو ریاستیں تھیں انہوں نے یا تو پاکستان کو چوز کیا یا انڈیا کو چوز کیا، لیکن کچھ ریاستوں نے جیسا کہ حیدرآباد اور کشمیر نے آزاد رہنا پسند کیا۔
اب بنگال اور پنجاب کے جو ڈسٹرکٹ تھے ان کو ریلیونٹ ہندو یا مسلم ملک میں ممالک کی آبادی میں تقسیم کیا گیا. اب اس سے آگے کی جو کہانی ہے وہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ کچھ جو ہندو تھے پاکستان میں زیادہ تر یہاں سے انڈیا مائیگریٹ کر گئے، اور انڈیا میں جو کچھ مسلم تھے وہ ایک بڑی مقدار میں پاکستان کی طرف مائیگریٹ کر گئے، اور پھر اس کے باوجود بھی زیادہ مسلمان ہندوؤں کے ملک انڈیا میں رہ گئے، اور یہاں پہ جو تھے وہ ہندو ان کے مقابلے میں کم رہ گئے. تھینک یو ویری مچ.